السلام علیکم پیارے ویورز، میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک دلچسپ اور انٹرسٹنگ کہانی کے بارے میں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کرنا۔ آپ سے بھی زندگی میں کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے، بہت معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو ہے، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ 5 مشہور بت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے، تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان یہ ہے، ترجمہ: اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواق اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: نمبر 1 ود، نمبر 2 سواق، نمبر 2 یعوث، نمبر 4 یعوق اور نمبر 5 نصر، جن کا تذکرہ اوپر آیات میں بھی موجود ہے۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار و عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب و متعہد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ تفسیر ساوی: حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان لوگوں کو وعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگوں کو اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسموں بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کی دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی، اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یک کے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے ہی منع فرما دیا، اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنب ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باقی آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ میں بھی تو اپنے پیج پر جانداروں کی تصویر لگاتا ہوں، تو ذہن میں رہے کہ بہت سے علماء نے ویڈیو اور کمپیوٹر یا موبائل کی تصویر کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ مثل آئینہ ہے کہ موبائل یا ٹی وی بند کیا تو تصویر غائب ہو جاتی ہے، جیسے آئینے یا پانی کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اور جب ہٹ جائے تو عکس یا تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے جواز میں علماء نے پوری رسائل لکھی ہوئی ہے، اور کچھ علماء کرام نے اس کو بھی حرام ہی لکھا ہے۔ یا کاغذ، کپڑے وغیرہ کے اوپر کسی بھی جاندار کی تصویر سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے، اور بنانے والا گناہ گار ہے۔ بہرحال کمپیوٹر، موبائل کی تصویر میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے، اور حدیث کے مطابق علماء میں اختلاف عام مسلمین یعنی عوام کے لیے باعث رحمت ہی ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے مجھ پر اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، جو مسئلہ میں نے پڑھا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، باقی آپ دونوں مسئلوں میں سے
جس پر چاہے عمل کرے۔ پھر بھی بتا رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرو، آپ کا بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں دین پہ لا رہا ہوں، میں اسلامی ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور میرا اس کام میں آپ بھی برابر شریک ہوں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔